بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد دائما ابدا۔ عزیزان محترم، سلسلہ علمی میراث میں ہم آج چھٹا سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے ورثاء کی تعداد کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ 8 قسم کے ورثاء ہوتے ہیں، پھر درجات کو بھی پڑھ لیا تھا کہ کس کس درجہ میں کون کون سا وارث بنے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اصحاب فرائض پڑھے کہ ٹوٹل 12 ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مردوں میں سے باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر ہوتا ہے۔ آج ان میں سے جو پہلا وارث ہے یعنی باپ، اس کی حالتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس حالت میں باپ کو کتنی وراثت ملے گی، کتنا حصہ ملے گا۔ تو یاد رکھیں، والد کی باپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کو 1/6 ملتا ہے۔ نمبر 2، 1/6 کے ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ عصبہ محض بنتا ہے، یعنی فرض حصہ اس کا نہیں ہوتا، اصحاب فرائض میں اس وقت وہ شمار نہیں ہوتا۔ 1/6 جس کو سدس کہا جاتا ہے، یہ کس صورت میں ملے گا کہ جب مرنے والے کی، میت کی مذکر اولاد موجود ہو، اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ ایک بندہ فوت ہوا، پیچھے ورثاء میں ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ بقیہ ورثاء کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ بیٹا اگر موجود ہے، میت کی مذکر اولاد اگر موجود ہے، تو باپ کو صورت میں 1/6 سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 600 روپیہ چھوڑ کے فوت ہوا، تو اب 600 میں سے باپ کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ 6 کا چھٹا حصہ 100 روپیہ ہوتا ہے، تو 100 روپیہ والد کو مل جائے گا۔ بقیہ حصہ جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا بیٹا بطور عصبہ لے جائے گا۔ بیٹے کی جگہ اگر پوتا ہو یا پڑپوتا ہو، یعنی میت کی مذکر اولاد، بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، نیچے تک کوئی بھی مذکر اولاد میں سے موجود ہو، تو باپ کو 1/6 ہی ملے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، تو ولد مذکر اولاد پر استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا اگر مرنے والے کی مذکر اولاد موجود ہے، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اس سے نیچے درجے کا کوئی بھی مذکر اولاد میں سے موجود ہے، تو باپ کو 1/6 ہی ملے گا۔ دوسری صورت ہے کہ 1/6 کے ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ کہ جب باپ کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد آ جائے، فوت ہونے والی کی بیٹی آ گئی، یا بیٹی نہ ہو تو بیٹی کے درجے میں پوتی ہوتی ہے، پوتی نہ ہو، بیٹی نہ ہو، پوتی نہ ہو، تو پھر اس کے درجہ میں پڑپوتی آ جاتی ہے۔ تو نیچے تک مرنے والے کی، فوت ہونے والے کی اگر مؤنث اولاد موجود ہے، تو اس صورت میں باپ کو 1/6 بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عصبہ، یہ عین سے مراد عصبہ ہے، عصبہ بھی بنے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے تعداد ورثاء کو پڑھا تھا تو بتا دیا تھا عصبہ کسے کہتے ہیں؟ جو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لے لیتا ہے، یا اصحاب فرائض کی عدم موجودگی میں کل مال لے لے، اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں باپ ایک تو اصحاب فرائض میں سے ہے، 1/6 اس کو ملنا ہے، اور اگر ورثاء کو دینے کے بعد مال بچ گیا تو بطور عصبہ وہ بھی لے لے گا۔ اب بیٹی موجود ہے، اس کی مثال بھی آپ دیکھ لیں، 600 روپیہ بندہ چھوڑ کے مرا ہے، تو بیٹی کی حالتیں تو ابھی نہیں پڑھی، لیکن بیٹی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہو تو اس صورت میں اس کو 1/2 یعنی نصف ملتا ہے۔ تو 600 کا نصف اگر آپ اس کو دے دیں 300، اور چھٹا حصہ 600 کا 100 روپیہ، تو بقیہ 200 روپیہ بچ جاتا ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ وہ بطور عصبہ والد ہی لے لے گا۔ تو یہ 2 حالتیں ابھی تک ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ایک حالت میں فرد مطلق باپ کو ملتا ہے، یعنی 1/6 ہی ملتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ یاد رکھ لیں، حالتیں یاد ہونا مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر حالتیں یاد نہ ہو تو مسئلہ شراجی کا، وراثت کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو باپ کو 1/6 کب ملے گا؟ جب مرنے والے کی، فوت ہونے والے کی مذکر اولاد موجود ہو، اور مذکر اولاد میں بیٹا، پوتا، پڑپوتا، پھر پڑپوتے کا بیٹا، پھر اس کے بیٹے کا بیٹا، یہ سارے ہی آ جاتے ہیں۔ دوسری حالت کون سی ہے؟ کہ باپ کو 1/6 بھی ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عصبہ بھی بنتا ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ کہ جب فوت ہونے والے کی بیٹی موجود ہو، یا پھر بیٹی کے تحت آنے والے جو اصحاب فرائض ہیں، یعنی پوتی ہے،
पड़पोती है, ये बेटी की जगह ले लेती हैं बेटे के ना होने की सूरत में। तो कोई भी मुअन्नस औलाद में से आ जाए उस सूरत में बाप को 1/6 भी मिलेगा, उसके साथ साथ असबा भी बनेगा। और तीसरी सूरत यह है कि फौत होने वाले का बाप मौजूद है लेकिन बेटी और बेटे यानी मुज़क्कर और मुअन्नस औलाद में से है ही कोई नहीं, न बेटा है, न पोता है, न पड़पोता है, न ही पड़पोते का बेटा है, और इसी तरह न बेटी है, न पोती है, न पड़पोती है, न ही आगे कोई नीचे तक मुअन्नस औलाद मौजूद है। इस सूरत में बाप आ गया, दूसरे रिश्तेदार अगर साथ में आ जाते तो उनका मसाला नहीं है। आप यूं कह लें कि माँ आ गई दूसरी, तो अब इस सूरत में बाप असबाए महज बनेगा, यानी बाप का कोई मुकर्ररा हिस्सा नहीं होगा। असाबे फराइज को देने के बाद जो बचेगा सारा ले लेगा, असाबे फराइज नहीं है तो फिर असाबे फराइज को देने के बाद जो बचेगा सारा ले लेगा, और अगर असाबे फराइज नहीं है तो कुल माल ही ले लेगा। यहाँ माँ साहिब फर्ज है, इसका हिस्सा 1/3 होता है अदम औलाद की सूरत में। तो 600 रुपया ही मिसाल के तौर पर बंदा छोड़ के मर गया तो माँ को 1/3 मिलना है। इसको देने के बाद जो बचेगा वो सारे का सारा वालिद का हो जाएगा बतौर असबा। तो माँ को कितना मिलेगा? तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा 600 का कितना होता है जी? 200 रुपया। 200 रुपया वालिदा ले जाएगी बतौर फर्द, और बकिया जितने भी हैं 400 बनते हैं वो सारे के सारे बाप दे जाएगा बतौर असबा। अगर यहाँ माँ भी ना हो, कोई और रिश्तेदार भी ना हो, तो उस सूरत में कुल माल का मालिक जो है वो बाप बन जाता है। तो ये 3 हालतें हैं बाप की। एक हालत में इसको 1/6 मिलता है, वो कौन सी हालत है कि जब मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो, और मुज़क्कर औलाद में मैंने बारहा बता दिया उमूम है, चाहे बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, पड़पोते का आगे बेटा हो। फिर दूसरी सूरत यह है कि 1/6 भी मिलता है और उसके साथ साथ असबा भी बनता है। ये कौन सी सूरत है कि जब मरने वाले की मुअन्नस औलाद मौजूद, बेटी हो, पोती हो, पड़पोती हो। और तीसरी सूरत कौन सी है? असबाए महज वाली, कि अगर मरने वाले की मुज़क्कर औलाद भी नहीं है, मुअन्नस औलाद भी नहीं है, तो उस सूरत में बाप असबाए महज बनता है। अगर असाबे फराइज ना हो तो कुल माल का वारिस बनेगा, असाबे फराइज हो तो उनको देने के बाद जो बचेगा उनका मालिक बन जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए।